लगता था हमने कवर करने की कोशिश की है। इस टाइम भी हमारे साथ ताजिर बरादरी के अंजुमन ताजिरान के वाइस प्रेसिडेंट शेख कामरान साहब मौजूद हैं और उनके साथ साथ बाकी लोग भी मौजूद हैं जिनका मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से और मुख्तलिफ हल्का अहबाब से वो ताल्लुक रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं शेख कामरान साहब से। जी शेख कामरान साहब, आप ये बताएं कि ये जो महंगाई हो रही है, ताजिर बरादरी या ताजिर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, तो ताजिर बरादरी इस टाइम पिस रही है, हर तरफ से उसे परेशानी का सामना है, चाहे वो बिजली के बिल हों, आटे की कीमतें हों या चीनी की कीमतें हों, तो आप इसके लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एडी शमाल का शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि वो ताजिर बरादरी की आवाज़ बनी, सिविल सोसाइटी की आवाज़ बनी, और मुझे लगता है कि हर जो आवाज़ उठने वाली है इंशाल्लाह आइंदा भी जिस 25-30 साल से शमाल अपनी कारकर्दगी अदा कर रहा है, आगे भी करेगा। तो इस हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ अवाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। पहले तो मैं सबसे पहले कायम वज़ीर-ए-आज़म जनाब काकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर IMF के नुमाइंदे या अवामी नुमाइंदे आप वोट लेके आए हैं। उस दिन हमने स्ट्राइक भी किया 28 तारीख को, हमारी स्ट्राइक में पूरा मानसरा बंद भी हुआ। इस मामले में आपने बोला कि हम IMF से इसका मुआहदे का जो बात है कि करेंगे, उसके बाद जाके कुछ इसका हल निकालेंगे। आप मुझे एक बात की जवाब दें कि आप IMF के नुमाइंदे या अवामी नुमाइंदे हैं? लेकिन IMF से तो इन्होंने कर्ज लिया हुआ है और IMF ने जितनी भी शराइत लगाई हुई है, जाहिर है जब आप किसी से कर्ज लेते हैं और इस पैमाने पे कर्ज लेते हैं तो आप उनकी शराइत से अगर जरा सा भी इधर उधर होंगे तो कुछ अरसा पहले आपका मुल्क डिफॉल्ट करने वाला था। तो इस डिफॉल्ट से बचने के लिए अब ये मुल्क हुक्मरानों के हाथ से निकल के IMF के हाथ में जा चुका है, यही जराए हमारे बता रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो IMF को छोड़ दें? जी, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि आप साहब लगाए हमारे जो टैक्सेस के पैसे हैं वो किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो टैक्सेस वसूली हो रही है, बड़े बड़े सरमाएदार हैं जो अंजुमन ताजिरान मानसरा, खाली अंजुमन ताजिरान मानसरा, TMA मानसरा को देख लें, ठीक है। डेली की उसमें जो टैक्सेस की आमदन है ये अरबों के हिसाब से हो रही है। उसके बाद टूल प्लाजा टैक्सेस है, उसके बाद और मजीद प्रोफेशनल टैक्सेस के नाम पे हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये अपना साइन बोर्ड के नाम पे टैक्स लिए जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे पहले इसका जवाब दें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका जवाब दें कि ये पैसा किधर गया, ये पैसा कौन ले गया। ये पैसा शायद ना अवाम पे लगा और न किसी गरीब बंदे पे लगा। ये पैसा आपकी याशी में हो रहा है, आपके प्रोटोकॉल में हो रहा है, आपको जो मुफ्त पेट्रोल, बिजली और मुफ्त जो आपको लाज़मात मिलते हैं, ठीक है। आप ताजिर बरादरी, दोबारा से मैं ताजिर बरादरी की तरफ आऊंगा कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी होती है। जिस तरह से बाकी लोगों को मराहत मिलती हैं, मुझे ये बताएं कि ताजिर बरादरी को हुकूमत की तरफ से कोई मराहत मिल रही है? नहीं साहब, वो तो इतना भी जहमत नहीं करते कि हमारे जो अंजुमन ताजिरान के सदूर हैं उनसे रब्ता करके रात को जब सोते हैं हम, सुबह में ये इल्म होता है कि इतना टैक्स भर गया बिल में, ठीक है। ये जुल्म नहीं है अवाम के साथ, तो क्या है, खासकर ताजिर के साथ। अगर आपने ताजिर को एतमाद में न लिया तो ये तो आज तकरीबन एक दिन की स्ट्राइक है, तो हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि अवाम के लिए, ताजिर बरादरी के लिए आइंदा हम गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए भी हड़ताल की काल दे सकते हैं। तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जिम्मेदारान से ये अपील करता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। टैक्स बिलों में टैक्सेस की जो आपने शरह बढ़ाई है इसको वापस लें और अवाम के लिए रिलीफ पैदा करें। आप मानसेरा के ताजरों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी एक आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, बड़े अहम ओहदे पर आप फाइज हैं, तो ताजरों के हकूक के लिए या उनके जो जेन्युइन राइट्स हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ताजरों के हकूक के बारे में ये कहना चाहूँगा जी, अगर ताजरों के साथ इसी तरह नाइंसाफी जारी रही तो इंशाल्लाह ये ताजिर बरादरी मानसरा बगावत पे उतर आएगी। इनको $1 रुपया टैक्स अदा नहीं करेगी। जो FBR वाले ले रहे हैं, जो शटर टैक्स ले रहे हैं, जो TMAs ले रही है, जो पेट्रोलों में टैक्स दे रही है, इसमें हम खुद अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे अपने तौर पे, ठीक है, वेलफेयर बनाएंगे। उसमें हम जो टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, अगर हमें फैसिलिटी न मिली, ये टैक्सेस वापस न हुए, तो इंशाल्लाह अंजुमन ताजिरान अपना एक अकाउंट बनाकर अपनी लोकल कम्युनिटी की बनाकर उसमें जो जितना भी है, हर रोड पे 15 वार्ड मानसरा की ताजिर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं मैं कि उधर हम अपना एक सेटअप बना लेंगे
تو اگر گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کوئی ایسا کوئی برتاؤ کیا یا کوئی غلط اقدام اٹھایا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم انشاءاللہ ایک انچ بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ بات بابر کروا دینا چاہتے ہیں کہ اگر بجلی کے بلوں میں ٹیکسز واپس نہ ہوئے تو غیر اعلانیہ مدت کے لیے انجمن تاجران ڈسٹرکٹ مانسہرہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جی. یہ تھے ہمارے ساتھ نائب صدر صاحب انجمن تاجران کے. مزید آگے بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں. ذوالفقار علی کاظمی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں صدر صاحب کی بات کی جو ہے تائید بھی کرتا ہوں اور اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور اسی کو بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے میں سب سے پہلے یہ جو وزیر اعظم صاحب ابھی یہ چونکہ عوام کے نمائندے تو نہیں ہیں, یہ تو سلیکٹڈ ہیں. عوام کے نمائندے تو وہ تھے جن کو انہوں نے ہٹا دیا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے تھے یا پی 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 کے تھے یا جس جماعت کے بھی تھے. جو لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوامی نمائندگے ہیں. ابھی جو کاکڑ صاحب ہیں یہ ہمارے عوامی نمائندے نہیں ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ مہنگائی میں جو سب سے زیادہ پس رہا ہے وہ سفید پوش طبقہ ہے. نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے اور نہ وہ اپنے بچوں کو وقت پہ پورا وہ چیز یا وہ کھانا یا وہ ان کی فیسیں ادا کر سکتا ہے. اور امید ہے کہ یہ سارے بھائی میرے اس بات کی تائید کریں گے. پاکستان میں سے تاجر نے بڑے شہروں سے کافی تاجر بڑا سرمایہ دار ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تاجر برادری کو تو چاہیے کہ وہ اس ملک میں کاروبار کریں, اس ملک میں اپنے سرمایہ کو لگائیں تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے, جبکہ وہ دوسرے ممالک کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں. اس کی بات میں سمپل ایک جملے میں جواب دوں گا کہ ایک جگہ پہ میں 5 روپے کے ساتھ 2 روپے کما سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ وہاں پہ میں اپنا کاروبار کروں گا. ایک جگہ پہ میں 5 روپے کے ساتھ 2 روپے کماؤں اور میں 2.5 روپے ٹیکس دوں تو وہاں پہ میں کام نہیں کروں گا. اس لیے لوگ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اپنا سرمایہ یہاں پہ جنہوں نے لگایا ہوا تھا وہ بھی یہاں سے اپنا سرمایہ اٹھا کے اس ملک سے باہر جا رہے ہیں. جب اس ملک سے سرمایہ باہر جائے گا تو یہاں پہ ایکویٹی کم ہو جائے گی. جب ایکویٹی کم ہوگی تو افراط زر جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ بے روزگاری اس قدر عام ہو چکی ہے, اس قدر مطلب ہو چکی ہے کہ کراچی چھوڑیں ابھی پنڈی تک اس لپیٹ میں آ چکا ہے کہ یہ جو موٹر سائیکلوں پہ سنیچنگ اور دوسرا تیسرا یہ پنڈی کے علاقے میں بھی ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ مین وجہ کیا ہے؟ بے روزگاری, بھوک, افلاس اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ مہنگائی. جو ٹیکسز اب یہ جتنی بھی پریشانیاں بنی ہیں, جتنے بھی اس ٹائم ملک اس حالات کو پہنچا ہوا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو ایسے گندے لوگوں کو اٹھا کے اوپر لاتے ہیں. ان گندے لوگوں کو اٹھا کے اوپر لاتے ہیں. پہلے یہ لوگ منتیں کر کے ہمارے محلے تک, ہمارے گھروں تک آتے ہیں اور جب یہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ان کے پاس جائیں تو ہمیں ملتے بھی نہیں ہیں. تو میری یہ تمام یہ جتنے میرے برادران کھڑے ہیں, اس کے علاوہ بھی جتنے مجھے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ کل میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا. میں تو کہتا ہوں جو ہم سے ووٹ لے اور کل پھر ہماری بات نہ سنے تو ٹکرے ماریں اس کو, یا پھر ہم بھی دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماریں. ابھی حالت یہ ہو چکی ہے کہ غریب عوام جو ہے وہ پس چکی ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ شرم کے مارے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا اور اپنے بچوں کو پوری طرح کھلا بھی. یہ کہ جو بلوں میں یہ ایکسٹرا انہوں نے ٹیکسز لگائے اور خصوصاً جو بجلی کے بل اور گیس کے میٹر کی جو انہوں نے وہ لگا دی ہے فیس. آلریڈی میٹر کی فیس جو ہے وہ 40 روپے پہلے سے لے رہے ہیں اور یہ میٹر کی پہلے بھی پیسے یہ پیسکو والے بھی لے چکے ہیں اور ایس این جی پی ایل والے بھی ہم سے میٹر کے پیسے لے چکے ہیں. یہ اب صرف اور صرف عوام کو لوٹا جا رہا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ایک اور ہمارے تاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ محسن صاحب موجود ہیں, ان کے ہاتھ میں بل بھی پکڑا ہوا ہے اور یہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. محسن علی نام ہے میرا, تاجر برادری سے میرا تعلق ہے. اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے بجلی کے بلوں کا. ویسے تو اوور آل مہنگائی کی اگر بات کریں تو آٹا, چینی, کوئی بھی چیز اس وقت لینے سے عام عوام قاصر ہے. چلے ہمارا تاجر برادری سے تعلق ہے اور میں اس وقت کیونکہ بلوں کا زیادہ ایلیٹڈ ہے اس سے ہی بات کروں گا. ویسے بات کرنے کے لیے ٹائم کم پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے میرے پاس یہ بجلی کا بل پکڑا ہوا ہے. یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے, اس کا یہ بل ہے. ٹھیک ہے, اس کے 100 یونٹ کا بل ہے اور یہ تقریباً 6,500 روپے انہوں نے بل بھیجا ہوا ہے. اور یہ اس میں اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو بجلی کی قیمت ہے تو اس میں یہ تقریباً بنتی ہے تقریباً 3,500
اور اس میں 2000 کے ٹیکسز لگائے ہوئے. ایک عام دکاندار وہ دن کو اپنے گھر کو آٹا لے کے جائے, وہ چینی لے کے جائے, وہ دکان کے کرائے دے, وہ اگر 7-8 ہزار روپے بل بھی دے گا تو اپنے دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں. ہر قسم کے تاجر تو پہلے ٹیکس دے رہا ہے. تو میں تاجروں سے ہٹ کے اگر جنرل پبلک کی بات کروں تو ایک 800 روپے والا دیہڑی کمانے والا وہ اپنے گھر کا 10 سے 15 ہزار روپے بل جو 800 کے حساب سے 20 سے 25 ہزار کما رہا ہے, وہ 15 سے 20 ہزار بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے ابھی دوسرے بھائی نے سوال کیا کہ بجلی کی جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو ہے تو ڈیل کی وجہ سے وہ ریٹ ان کو زیادہ کرنے, عام بندے کی بھی جو ہے آمدن اور اخراجات کا ان کو حساب لگانا چاہیے کہ 25 سے 30 ہزار کمانے والا 20 ہزار بل کہاں سے دے گا؟ دیکھیں ان باتوں کا اگر ہمیں حکومت جواب دے دے, کاکڑ صاحب ہیں, زرداری صاحب اس ملک کے بڑے ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, یہ شریف برادران یہ جو بھی ہیں ان سے بڑے جو ان کے بڑے ہیں, ہم ان سے بھی کوشچن کرنے میں جو ہے, کیونکہ 75 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ یہ جو ملک جو ہے نازک موڑ پہ. بھائی نازک موڑ پہ عوام کو بھی بتاؤ یہ کیا کریں, ان کو بھی تو کوئی گائیڈ لائن دو. ہر 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد آپ لوگوں نے ڈرامے لگائے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ والا ٹھیک نہیں تھا, نئے کو لاؤ. بھائی جب آپ نے نئے کو لانا ہے آپ ایک روڈ میپ دیں کہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ میں نے اتنے کمانے ہیں اور میں نے اتنے لگانے ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو